مظہر صاحب پھنس کے رہ گئی ہے. مظہر صاحب کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ واقعی میں اسی طرح ایک پارٹی کی پالیسی تھی, پارٹی لائن تھی اور اس سے تجاوز کر گئے شہباز گل صاحب, یا پھر یہ بس غلطی سے ہو گیا شہباز گل سے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے سوال کا جواب تو یہ کہ یہ معاملہ سنجیدہ ہے اور ظاہر ہے جس طرح مقدمہ چلے گا, مجھے نہیں پتا کہ وہ اسپیشل کورٹ میں چلے گا یا نارمل کورٹس میں چلے گا, یہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں, لیکن بہرحال مقدمہ سنجیدہ ہے اور یہ ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا کہ کیا سیاسی لوگوں پہ اور صحافیوں پر بغاوت کے مقدمے کی ہمیں اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں پاکستان میں, اور تھوڑا سا ریکارڈ کی درستگی کے لیے, کیونکہ اطہر نے یہ کہا کہ عمران خان کے دور میں کوئی صحافی گرفتار نہیں ہوا, کسی صحافی کے, عمران خان کے دور میں صحافی غائب ہو, اور عمران خان متی اللہ جان کا واقعہ لے لیں آپ, حامد میر کو آف ایئر کیا گیا, آپ اسد پور کا واقعہ لے لیں, آپ افسار عالم سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن افسار عالم کو گولی تو لگی, اس پر اختلاف نہیں کیا جا سکتا. سوال یہ کہ اس میں عمران خان نے پوزیشن کیا لی. کراچی میں جو مزار قائد والا واقعہ تھا اس میں 48 گھنٹے جیو کا کورسپونڈنٹ کو اٹھا کے لے گئے تھے, صرف اس نے آئی جی کو لے جانے والی ویڈیو جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دی تھی, اس کی پاداش میں اس کو اٹھا کے لے گئے تھے. ان سارے معاملات میں پی ٹی آئی اور عمران خان نے کیا پوزیشن لی تھی اس کو دیکھ لیں. جو آج ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے, جو آج جس طریقے سے پیمرا کو استعمال کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے کل بھی پیمرا کو استعمال کیا جا رہا تھا. آج جس طرح مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں کل بھی اسی طرح مقدمات قائم کیے جا رہے تھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ تو حکومت کی ہوتی ہے فیس میں, لیکن کیا حکومت کا معاملہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید اور فوج کی تضحیق, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. آپ کسی ادارے پہ تنقید کر سکتے ہیں, کسی ادارے کی تضحیق نہیں کر سکتے, کسی بھی ادارے کی تضحیق, ایون ادارہ چھوڑیں آپ ایک انڈیویجل کی تضحیق نہیں کر سکتے. اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا, آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. ڈاکٹر یاسمین راشد نے تو سٹنگ بریگیڈیئر آئی ایس آئی کے سٹنگ بریگیڈیئر کا نام لیا, عمران خان نے نام لیا سٹنگ بریگیڈیئر کا, چاہے وہ کسی حوالے سے لیا, لیکن تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کی کوشش ود ان پی ٹی آئی تو کچھ لوگ کر سکتے ہیں, لیکن باقی لوگ تو اسٹیٹمنٹ. اب نواز شریف کی جس طرح بھی حدیث صاحب کہہ رہے تھے, گجرانوالہ کی تقریر کے بعد نواز شریف کی تقریر کا ایک حصہ بھی نشر ہو جاتا تھا تو چینلز کی کلاس ہو جاتی تھی. مریم نواز کا کوئی بیان چلا جاتا تھا, مولانا فضل الرحمان کی تقریر, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں ہماری. آج اگر شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے تو دیکھنا بالکل یہ چاہیے کہ شہباز گل صاحب نے اور اس معاملے کو اتنا آگے, میرے نقطۂ نظر ہو سکتا ہے میرے نقطۂ نظر سے اتنا آگے نہیں لے جانا چاہیے ہمیں. انہوں نے ایک غلط بیان دیا ہے, ان کو اس بیان پہ معذرت کرنی چاہیے, اس بیان پہ. اور اس طرح ہمیں سوچنا چاہیے, سیاسی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کسی اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول پر تنقید آپ کا حق ہے, لیکن خدا کے لیے آپ جو ہے وہ اس طرح کی تضحیق آمیز جو چیزیں کہنے کی ہوتی ہیں. اور یہاں معاملہ اکسانا ہے, یہاں جو مقدمہ ہے اکسانا ہے, جیسے کہ جاوید ہاشمی والے مقدمے میں. سر مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے نا, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ معذرت کرنی چاہیے سر, نہ کسی نے معذرت کی ہے نہ کسی نے مذمت. چلے شہباز گل تو ایک طرف نا, پارٹی میں سے بھی کسی نے ابھی تک کچھ نہیں ایسا کھل کے اس کے اوپر کہا. یہ مسئلہ یہ بھی اس طرف آ رہا ہے. میں مظہر صاحب سے بس چھوٹا سا پوائنٹ لے لوں پھر آپ کی طرف آ رہی ہوں. آتھر مظہر صاحب. جی, فواد چودھری صاحب نے کل میں ان کا بیان سن رہا تھا کامران صاحب کے شو میں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ مناسب نہیں تھے. چودھری پرویز الہی نے تو باقاعدہ اس کو کنڈیم کیا ان کے اسٹیٹمنٹ کو, لیکن عمران خان نے جو کل وضاحتی وہ بیان اس میں دیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات غلط ہے اور قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اپنا کوئی ویو اس میں نہیں دیا. یعنی ایسے لگ رہا ہے جیسے انہوں نے وہ بیان سنا ہی نہ ہو, یا ان کا اپنا کوئی اس کے بارے میں کوئی ویو ہوا ہے ہی نہیں.
تو یہ جو انہوں نے اپنے آپ لیکن اطہر کیا یہ بھی معیوب نہیں لگتا آپ کو کہ پارٹیز پہلے اتنا ٹیمپریچر ہائی کرتی ہیں، ایک بیانیہ بناتی ہیں، اپنے کارکنان کو جوش دلاتی ہیں، اور ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ لوگوں کو اکساتی کہ ہاں جو جتنا اچھا بولے گا، جتنی مخالفت کرے گا وہ اس سے آگے، اس کو شاباشی ملتی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی جانے انجانے میں چلے یہاں تک ڈاؤٹ دے دیتی ہوگی اس طرح ہو جائے تو پھر سب خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے؟ اچھا، جس طرح مظہر صاحب نے کہا نا، وہ جو بات کی کہ صحافیوں کی گرفتاریاں یا ان کو غائب کرنے کی بات ہوئی خان صاحب کی حکومت میں، اس سے میں نے انکار نہیں کیا. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، اور مظہر صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا، کہ اس دور کے اندر مقدمے نہیں درج ہو کے صحافیوں کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی گئیں، تو پھر اسی وجہ سے صحافیوں کو اٹھایا گیا. اگر اس حکومت کی طرح وہ بھی حکومت سہولت کاری کرتی، صحافیوں کو ہتھکڑیاں لگاتی. ایک منٹ بے نظیر، ذرا میں بات اپنی کائنڈلی مکمل کر لوں، پلیز آپ ضرور بولیے. میں آتی ہوں بے نظیر، ایک سیکنڈ. اگر وہ اس حکومت نے صحافیوں کو اس طرح تھانوں میں کچہریوں میں گھسیٹا نہیں جس طرح یہ حکومت گھسیٹ رہی ہے، اس وجہ سے صحافیوں کو اس دور میں اٹھایا گیا. اس حکومت پہ بھی پریشر آتا رہا کہ جناب ان کے اوپر مقدمے کریں. دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی کہ جس طریقے سے اداروں کو کنٹروورشل بنایا جاتا ہے، دیکھیں میرا اس میں بڑا ایک پہلے دن سے موقف ہے. کوئی بھی شخص ہو جو ہماری عدلیہ کو کنٹروورشل بنائے یا ہمارے دفاع کے اداروں کو کنٹروورشل بنائے، وہ قطعاً پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. حکومتیں آج خان صاحب کی حکومت ہے، کل میاں صاحب کی ہوگی، پرسوں بلاول صاحب کی ہوگی، لیکن یہ ادارے ہوں گے تو یہ ملک رہے گا. اگر آپ ہر ادارے کو کنٹروورشل بنا دیں گے تو آپ قطعاً پاکستان کی کوئی سروس نہیں کر رہے. مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ کسی نے الیکشن کمیشن کو کنٹروورشل بنا دیا ہے، کسی نے عدالت کو بنا دیا ہے، کسی نے کسی اور ادارے کو بنا دیا ہے. تو یہ سیاسی فیلئر ہے. پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سیاسی فیصلے اداروں کے ذریعے کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر بحث اداروں کی طرف جائے گی. نہیں تو سر یہ ایک منٹ نا سر، یہ روایت سب سے زیادہ کس دور میں ڈلی اور کس طرح سارے سرکمسٹینشل ایویڈنس، اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے نا. اور خاص طور پہ یہ مجھے آپ کی جو توجہ ہے نا یہ بڑی دلچسپ لگی کہ صحافیوں کو تھانوں کچہریوں میں خوار نہیں کرایا گیا، ڈائریکٹ غائب کرا لیا گیا.